السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں، تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔ اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت، عافیت اور ایمان کی سلامتی اور امن و امان کے ساتھ یہاں پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے جمع فرمایا۔ یہ انتہائی سعادت کی بات ہے اور یہ انتہائی بابرکت کام ہے جس کے لیے کہ آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں کو ہمارے عمل میں جاری اور ساری فرما دے، آمین ثم آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع ایک گلشن سدا بہار کی طرح سے ہے جس کا ہر گوشہ خوشنما اور شاداب ہے، ہر پھول کی رنگینی نگاہ اور دل کو خوش کر دینے والی ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے ذوق پر منحصر ہے کہ وہ اس گلشن سے کس پھول کو چنتا ہے۔ ہم آج اپنے عمل کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گوشہ منتخب کر رہے ہیں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک دائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں یا جائزہ لیں تو تمام زندگی ہی ایک دائی کی حیثیت سے گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ سب سے بڑی آپ کی سنت ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ دائی کون ہوتا ہے، اس کی دعوت کیا ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اس کا پھر عمل اور کردار کیا ہوتا ہے، کیونکہ عمل اور کردار کا انسانوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو دائی کہتے ہیں اصل میں صدا لگانے والے کو، دعوت دینے والے کو، پکارنے والے کو، بلانے والے کو۔ آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو ہر شخص دائی ہے، کوئی اپنی ذات کی طرف بلا رہا ہے، تو کوئی نام و نمود کی طرف بلا رہا ہے، تو کوئی دنیا کی رنگینیوں کی طرف بلا رہا ہے، تو کوئی تجارت اور اس کے فائدوں کی طرف بلا رہا ہے، اور کوئی بے حیائی اور فحاشی کی طرف بلا رہا ہے۔
اور آج میڈیا کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان کس طریقے سے اس جال میں ٹریپ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مگر داعی اللہ کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز اور اکرام کی بات ہے کہ وہ اپنی ذات اور دنیا کے تمام فائدوں کو چھوڑ کر بلکہ نظر انداز کر کے خالص اللہ اور اس کے دین کی طرف بلاتا ہے، اور اسی راہ میں پھر وہ اپنی تمام صلاحیتیں اور طاقتیں اور قوتیں لگا دیتا ہے۔ اور داعی کو دعوت دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بتایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ یہ سورہ نحل کی 125 آیت ہے۔ دعوت کا داعیہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ تنہا شخص بہت بڑے بڑے کام انجام نہیں دے سکتا، وہ اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کر کے بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے، ورنہ تنہا شخص بہت جلدی تھک کر بیٹھ جاتا ہے، اور دیکھا جائے تو ہر شعبہ زندگی کا یہی حال ہے۔ ایک داعی کے لیے اس راستے پر چلنے اور قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو بھی وہ اس راستے کی طرف بلائے، اس راستے کی طرف دعوت دے۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ مل کر وسیع پیمانے پر ایک گروہ کی شکل میں اس کام کو انجام دیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نبی ہو کر بھی جب دیکھا کہ یہ کام تنہا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے پکارا، من انصاری الی اللہ، کون ہے اس دعوت کے کام میں میرا مددگار؟ صرف 11 لوگ اٹھے اس کام میں ان کا ساتھ دینے کے لیے، جنہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے راستے میں آپ کے مددگار۔ ان میں سے ایک غدار نکلا، اور باقی ان 10 کی کوششوں سے اور محنت سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی عیسائیت دنیا میں موجود ہے۔ یہ دعوت کا کام اصل میں دنیا کا خوبصورت، اعلیٰ اور افضل ترین کام ہے۔ اس شخص سے اچھی بات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی ہے جس نے اپنے رب کی طرف بلایا، اور اس بلانے میں اس کی اپنی کوئی غرض شامل نہیں تھی۔ اس نے صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا، اور خالق کی نظر میں بھی یہ محبوب اور مطلوب کام ہے کہ اس کے بندوں کو اس کی طرف بلایا جائے، اس سے جوڑا جائے، اس کے قریب لایا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ پھر وہ غیر اہم سے اہم اور اپنے چنے ہوئے اور معزز بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، یعنی اس کام کے کرنے والوں کو، اور حفاظت و مدد بھی فرماتا ہے، اور پھر انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا، انہیں ضائع بھی نہیں ہونے دیتا۔ ایک داعی اللہ کے لیے ان 3 کاموں کو کرنا بے حد ضروری ہے، یعنی لازمی ہے کہ جو بھی دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھے تو پھر وہ ان 3 کاموں کو لازمی کرے۔ نمبر 1، صحیح علم حاصل کرنا، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق علم حاصل کرنا۔ نمبر 2، اس کام کی اہمیت کو جاننا اور سمجھنا۔ نمبر 3، پوری طرح سے اس کام کو کرنے کے لیے سنجیدہ ہونا۔ اور یہ کام کوئی جز وقتی نہیں ہے بلکہ کل وقتی ہے، 24 گھنٹے ہر وقت کا کام ہے کہ انسان اس میں بس لگ جائے۔ نہ جانتا ہو، نہ علم رکھتا ہو، نہ سمجھتا ہو تو وہ پھر دوسروں کو کیا بلائے گا، کیا بتائے گا، اور کیا سمجھائے گا، کیا دعوت دے گا، اور وہ پھر اس کام کو کس طریقے سے کرے گا؟ یعنی اسے علم ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کرنا کس طرح ہے، کیا کرنا ہے، کیسے دعوت کو پہنچانا ہے، تو وہ پھر کام بننے کے بجائے اور بگڑ جائے گا جس کو طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ تو پہلے داعی کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ وہ خود صحیح علم حاصل کرے۔ بہترین داعی کی یہ خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ وہ موقع محل دیکھ کر حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنی بات پیش کرتا ہے۔ بافراست داعی اندھا دھند تبلیغ نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگوں کے مقام، ان کے مرتبے کا بھی خیال رکھتا ہے، بڑے اور چھوٹے کا، پڑھے اور لکھے کا، ان پڑھ کا، سب کے ساتھ الگ الگ طریقے سے حکمت کے ساتھ معاملات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال مکہ کے ماحول میں رکھ کر وہاں کے حالات، ان کی نفسیات، ان کی ضروریات، ان کی کمزوریاں اور حکمت کے ساتھ ان سے ڈیلنگ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ایک شخص جو بہت سے لوگوں سے ملتا ہے، ان کے معاملات اور مسائل حل کرتا ہے، اس کے اندر زیادہ حکمت پیدا ہو جاتی ہے بنسبت اس شخص کے جو کسی سے نہ ملے، اپنی ہی دنیا میں، اپنے ہی قول میں بند رہے۔
کئی صحابہ کرام ایک ہی سوال یا ایک ہی مسئلہ دریافت فرماتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب حکمت کے ساتھ ہر ایک کی عمر، حیثیت، قوت اور طاقت کے مطابق الگ الگ ہوتا تھا۔ تو یہ حکمت تھی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکمت کسی بازار میں نہیں ملتی ہے کہ وہاں سے جا کر خرید لائیں اور ہم اس کے مطابق کام کرنے لگیں۔ یہ تو خالص اللہ کی عطا ہے کہ جس پر وہ مہربان ہوتا ہے اسے ہی عطا فرما دیتا ہے، اور جس سے یہ مل جاتی ہے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے۔ خود یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیر کثیر بہت زیادہ ملی ہوئی تھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سنت کی پیروی کرتا ہے اس میں حکمت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہترین مثال وہ واقعہ ہے، تھوڑا سا مثالوں سے دیکھیں گے، وہ واقعہ ہے جب نبوت ملنے سے پہلے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرنے کے لیے قریش میں جھگڑا کھڑا ہوا تھا۔ تو اس وقت اس فساد اور خون خرابے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ فیصلے سے ختم کر دیا، ورنہ تو جو جنگ ہوتی تو وہ سالوں تک بھی بند نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس پر حجر اسود کو اٹھا کر رکھا، تمام قبائل کے سرداروں کو اٹھانے کی فرمایا چاروں طرف سے کونے پکڑ کر، اور پھر خود اٹھا کر اس کو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا۔ تو یہ ایسا حکیمانہ فیصلہ تھا جو آپ نے نبوت سے پہلے فرمایا، اور یہ بھی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد بیت اللہ میں داخل ہو کر بت نہیں توڑے، بلکہ پہلے لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف بلایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، صرف یہی دعوت دی۔ خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تمام بت تو فتح مکہ کے وقت 21 سال کے بعد توڑے گئے اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 21 سالہ صبر ہمیں بھی ایسے ہی اس راہ میں صبر اور حوصلے اور استقامت اور استقلال کے ساتھ جمے رہنے اور حکمت کے ساتھ بتدریج معاملہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ ہم کہیں بتائیں کسی کو اور لوگ سن لیں، سمجھ لیں، عمل کرنے لگ جائیں۔ شیطان ہمیں بہت بے صبرا کرتا ہے کہ چھوڑو، کوئی نہیں سنتا، جانے دو، کیا فائدہ ہے اس کام کا۔ تو دلوں کو پھیرنا اللہ کا کام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دلوں کو نہیں پھیر سکتے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارا کام تو احسن طریقے سے لوگوں کو اس طرف دعوت دینا ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و احسان اور معاف کر دینے کی فتح مکہ کے موقع پر جو مثال قائم فرمائی تھی کہ اپنے جانی دشمنوں کو یہ کہتے ہوئے معاف کر دیا، چھوڑ دیا تھا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، سورہ یوسف آیت نمبر 92۔ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تو صرف اپنے بھائیوں کو ہی معاف کیا تھا۔ بھائیوں کو معاف کرنا اپنی خاندان والوں کو زیادہ آسان ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام اہل مکہ کو، تمام جانی دشمنوں کو بھی معاف کر کے رحمت للعالمین ہونا ثابت کر دیا، اور ایسی مثال قائم فرمائی جس کی نظیر کوئی قیامت تک پیش ہی نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں تک کو معاف کر دیا، اور اس احسان اور اخلاق سے متاثر ہو کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے، گروہ در گروہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور آج ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو معاف نہیں کر پاتے۔ کیا آج ہمارا اخلاق و کردار ایسا ہے کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں؟ ہم سب کے لیے سوچنے کا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اب تھوڑی سی جھلکیاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیانہ کردار کی دیکھتے ہیں۔ ہزاروں درود اور سلام ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کا راستہ دکھایا جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہمیشہ سے موجود تھی، یعنی اللہ تعالیٰ تو کائنات بنانے سے پہلے ہی موجود تھا، یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے اس سے پہلے اللہ کی ذات موجود تھی، لیکن
ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے آشنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، یعنی متعارف کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی، یعنی اللہ کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت اور محسن انسانیت بن کر آئے۔ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت ملی ان پر یہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے کہ آج یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، ورنہ آج اگر ہم جیسے مسلمان ہوتے تو یہ کتنے لوگوں تک پہنچتا قرآن؟ ہم تو اپنے لوگوں تک نہیں پہنچا پا رہے تو غیر مسلموں تک کیا پہنچائیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت بڑا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور اس قرآن کو ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں مسلمانوں کو محسن انسانیت پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تعلیم دی اور طریقہ بھی بتایا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ احزاب آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور ہم دیکھیں کہ اس درود و سلام کے بھیجنے کے ہمیں ہی خود فائدے ہوں گے۔ کتنے زیادہ فائدے ہمیں؟ 4 فائدے تو دنیاوی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلا جو فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ درجات کی بلندی مل جاتی ہے انسان کو۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ نیکیوں میں اس کی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4 کیا ہے؟ غم اور پریشانیوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ پڑھنا اتنے زیادہ فائدے حاصل ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا اور آپ کے کامل اتباع کو ایمان کے لیے ضروری شرط ٹھہرایا گیا ہے، یعنی یہ اتباع آپشنل نہیں ہے بلکہ کمپلسری ہے، لازمی ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری مرضی ہے تو ہم سنت پر عمل کر لیں اور نہیں مرضی ہے تو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ سنت ہی تو ہے، کون سا قرآن میں لکھا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اس کو آپشنل لیں بلکہ ہمیں کمپلسری لینا ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والد، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر سوچ لو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ دوسرے ہی لمحے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی کیسے کھرے اور صاف دل کے لوگ تھے کہ جو دل میں تھا وہ بتایا، اور پھر اس کے بعد ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کی اور فوراً کہا کہ نہیں، اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کو کہ دنیا میں بشارتیں جنت کی ملی ہوئی تھیں، اور حضرت عمر کے حوالے سے تو آتا ہے کہ شیطان راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ وہ عمر تھے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایمان ان کا بھی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، پیروی ایمان کا جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ مگر ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عمل سے نافرمانی اور زبان سے شدید محبت کے دعوے کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی، پلے بڑے، نبوت ملی آپ کو، وہاں ہر طرف شرک، بت پرستی، ظلم و ستم، بد اخلاقی، بد کرداری اور حیا سوز مناظر تھے۔ داعیانہ تڑپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھلائے دے رہی تھی۔ بس یہی غم تھا، یہی فکر تھی کہ یہ سب لوگ ان سب بد کرداریوں سے، بد اخلاقیوں سے، تمام برائیوں سے اور شرک سے بچیں، اس کو چھوڑ دیں اور ایمان لے آئیں اور کل کے برے انجام اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کس قدر کڑتے تھے اور
دل ہی دل میں کتنے زیادہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ اس شرک کو کس طریقے سے ختم کر دیا جائے، اس بے حیائی کے ماحول کو کس طرح بدل دیا جائے، جو کہ آپ کے لیے کہا گیا کہ آپ کنواری حیادار لڑکی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ حیادار تھے، اور جو مناظر دیکھتے تھے مکہ میں عام طور پہ وہ برہنہ طواف کر رہے ہوتے تھے لوگ، تو آپ کا کیا حال ہوتا ہوگا ان لوگوں کو دیکھ کر۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو تمام ممالک اور ہر معاشرے میں یہی حالات ہیں، کم و بیش اگر دیکھا جائے تو ہم ان حالات پر کتنا کرتے ہیں یا کتنی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں تک صحیح دین کو پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، سورہ توبہ آیت نمبر 129۔ تحقیق تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر انتہائی شاق ہے، تمہاری بھلائی کے لیے انتہائی حریص ہے، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اور کس چیز کے حریص تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی طرح سے بھی لوگ ایمان لے آئیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کل کے برے انجام سے بچ جائیں۔ جب دعوت دین کو پہنچانے کی تڑپ اور جذبہ بے قراری بہت زیادہ ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت پیار سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، سورہ کہف آیت نمبر 6۔ شاید تم ان کے پیچھے غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ اس کلام الہی پر ایمان نہیں لائے۔ یعنی لوگوں کا ایمان نہ لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم میں مبتلا کرتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ غم جب انتہا سے زیادہ فکریں اور غم بڑھ جاتا ہے انتہا سے زیادہ تو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ کو مداخلت کر کے سمجھانا پڑا کہ آپ اپنی جان کو ختم نہ کریں، اپنی جان کو نہ گھلائیں، اور بخا کہتے ہیں کسی چیز کو ذبح کر دینا، یعنی اتنی تکلیف، اتنا دکھ، اتنے پریشان تھے، اتنا غم ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آپ کی جان چلی جائے گی۔ یہ تھی اس داعی کی کیفیت جسے اپنے فریضے کا شدید ترین احساس تھا، اور وہ انسانیت کے غم میں گھلے جا رہے تھے۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ جو میرے غم میں گھلا گیا اسے دل سے میں نے بھلا دیا۔ ایک بار کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا مکہ میں قافلہ آیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار کی کیفیت میں مبتلا تھے، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی آپ کی، مگر اٹھ کر چل دیے، چادر لٹکتی ہوئی جا رہی تھی، یعنی وہ بھی نہیں سنبھالی جا رہی تھی، اتنا زیادہ بخار میں آپ کی حالت خراب تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بیمار ہیں، بخار بہت تیز ہے، آپ آرام فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ایسا نہ ہو کہ قافلہ جلدی کوچ کر جائے اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچنے سے رہ جائے۔ یہ تھی داعیانہ تڑپ، اور یہ تھا دعوت پہنچانے کا شدید احساس۔ اور اپنی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں ایک حدیث کے ذریعے سے بتائی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو کیڑے پتنگے اس پر گرنے لگے، اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑے پتنگوں کو آگ سے روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوشش کو ناکام بنائے دے رہے ہیں اور آگ میں گرے پڑ رہے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔ اور یہ مثال اتنی زبردست ہے کہ آگ سے کسی کو بچانا خود بھی جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، خود بھی اس میں گر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت اور کوشش سے ایک ایک انسان کو چاہتے تھے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، کل کی آگ سے بچ جائے، کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، تو اس میں آپ کی کتنی شدید کوشش شامل تھی۔ تو یہ ہمیں کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بتائی ہے۔ ایک داعی کی فکر صرف پیغام پہنچانے تک ہی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچایا، اس کا حق ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ اس فکر کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 1.5 لاکھ لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور آخر میں لوگوں کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ کل قیامت کے دن جب تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا، تو اے لوگوں تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا جواب دو گے۔
مجمع یک زبان ہو کر پکار اٹھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رسالت ٹھیک ٹھیک ادا کر دیا، گواہی پہنچا دی، امانت الہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان نہیں ہوا۔ شہادت کی انگلی 3 بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے لوگوں کی طرف جھکائی اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات پر گواہ بنایا اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ 3 بار فرمایا، یعنی یہ بندے صاف صاف اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ٹھیک ٹھیک ان تک پہنچا دیا ہے اور اس پر تو بھی گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ابھی بھی نہ ہوئی۔ احساس فرض نے پھر جھنجھوڑا کہ پتہ نہیں ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پیغام نہیں پہنچا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو وصیت فرمائی، جو لوگ یہاں موجود ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ ان تمام لوگوں تک جو یہاں پر موجود نہیں ہیں میری باتوں کو پہنچا دیں۔ یہ ابو داؤد اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو دے کر گئے ہیں، سب کی ذمہ داری ہے اس دین کو پہنچانے کے لیے۔ یہ نہیں کہ کچھ لوگ بس وہ پہنچاتے رہیں اور لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ فارغ لوگ ہیں اور وہ دین کا کام کرتے رہیں اور باقی سب دنیا میں مگن رہیں اور دنیا کے مزے لوٹتے رہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ سب کا کام ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی شدید احساس فرض کی وجہ سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیغام تو 1500 سال ہو چکے ہیں، برابر ان کروڑوں انسانوں تک پہنچ رہا ہے جو اس وقت عرفات میں موجود نہیں تھے۔ اب ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ آج ہم اس دعوت اور اس پیغام کے علمبردار ہیں اور آپ کے فرمان کے مطابق ہر ایک دائی ہے۔ کیا ہم نے بھی اس کام کو اپنا مقصد زندگی بنایا ہوا ہے؟ کیا ہمارے دلوں میں بھی کبھی انسانیت کا اتنا ہی درد جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا ہوتا ہے کبھی؟ کیا لوگوں کی گمراہیوں پر کبھی ہمارا دل بھی ایسے ہی کرتا ہے اور غم میں مبتلا ہوتا ہے؟ ہمیں اس گواہی کی اہمیت کا بھی کچھ احساس ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں رویا کرتے تھے؟ آج ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے حق میں کون کون گواہی دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 لاکھ کے مجمع میں سوال کیا اور لوگوں نے گواہی دی۔ ہمارے تو اگر ہم یہ سوچیں کہ کتنا مشکل وقت ہوگا وہ، اور ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے ملنے جلنے والے کیا ہمارے حق میں گواہی دے سکیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تھا؟ تو ہمارے تمام دن کے اوقات میں اگر ہم دیکھیں کہ دین کی اشاعت کا، دین کو پہنچانے کا کتنا حصہ ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ یا پھر کچھ بھی نہیں ہے، اور اس پر کتنا ہمارا خوبصورت خیال اور گمان ہے کہ کچھ نہ لگا کر بھی ہمیں جنت الفردوس میں گھر مل جائے۔ ہر ایک مسلمان سے اگر آپ پوچھیں تو یہی کہے گا کیا چاہیے؟ جنت میں گھر چاہیے۔ دنیا کے عارضی گھر کے لیے کتنی قیمت دیتے ہیں؟ کہا جاتا ہے مہنگا ترین سودا ہے دنیا کا گھر خریدنا، اور اس کو سجانے، سنوارنے، بنانے، ٹھیک ٹھاک رکھنے میں کتنا وقت، مال اور صلاحیتیں لگتی ہیں۔ آج ہم نے زندگیاں ہی گھروں کے کاموں کے لیے وقف کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج دنیا کدھر جا رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بوڑھے اور جوان ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اور پھر آخرت کا گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں لگانا چاہتے، نہ وقت، نہ مال، نہ صلاحیتیں، بس وہ خالی خواہش کرنے سے ہی ہمیں مل جائے گا کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کتنے بڑے دھوکے میں ہیں ہم آج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو آپ نے سب کچھ اسلام اور مسلمانوں کے لیے لگا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام مال جو ہے اسی راہ میں لگا، اور جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، انتقال کے وقت چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، پڑوس سے یہودی کے گھر سے لایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم دیکھیں 9 خواتین تھیں بیک وقت آپ کے نکاح میں، 9 گھر تھے، پھر جنگیں تھیں، اسلامی ریاست قائم ہو رہی تھی، اس کے معاملات تھے، ذمہ داریاں تھیں، قرآن اتر رہا تھا اور احکامات پر عمل ہو رہے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اور ہمارا تو ایک گھر ہے اور وہ بھی ہم سے نہیں سنبھالا جاتا، یا ہم اس میں وقت نہیں نکال پاتے کہ ہم دین کا کچھ کام کر سکیں۔ کسی شاعر نے
لکھا ہے طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے، ہر غم کو لگا کر سینے سے درما کے طریقے سکھلائے، کیا قہر ہے یہ انسان اسی محسن کو بھلا کر کھو جائے۔ آج دنیا میں مگن ہیں، دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا کیا کر گئے وہ تو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا آج کے حوالے سے اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ غیر مسلم تک اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم مدت میں اتنے بگڑے ہوئے لوگوں کو دنیا کے کامیاب ترین لوگ بنا دیا اور اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ تو پھر ہر جگہ اور ہر وقت دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور اس پر چلنے یا اتباع کے لیے سیرت اور سنت کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ بھی جاننا کتنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا، کس طرح اتنے سارے کام انجام دیے، کس طرح سے اتنی ذمہ داریاں پوری کی، اور کس طرح سے اتنی ساری قربانیاں دی، جس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچی محبت پیدا ہوگی، قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، جیسا کہ صحابہ کرام کو سچی محبت تھی۔ انہوں نے پھر کیسی کیسی قربانیاں دی۔ محبت میں انسان خود بخود پیچھے چلتا ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک ماں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے کی محبت میں رات میں بھی جاگتی ہے، دن میں بھی پریشان ہوتی ہے، تو وہ خود بخود کرتی ہے، کوئی اس سے کہتا نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت ہوتی ہے، اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ خود بخود اس کے کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی اور وہ ہمارے رول ماڈل ہیں تو ہمیں پھر خود بخود ان کے پیچھے چلیں گے ہم، اور ہم خود بخود ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ امام ابن قیم الجوزی کہتے تھے کہ مسلمانوں پر سنت اور سیرت کا علم حاصل کرنا فرض کے درجے میں ہے، یعنی فرض کی طرح سے جیسے کہ ہمارے پر نماز فرض ہے، اسی طرح سے اس علم کو حاصل کرنا فرض ہے، کیونکہ اسی سے زندگی گزارنے کے اصول، طریقے، جنت اور دوزخ کے راستے معلوم ہوں گے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ جو آج لوگ کہتے ہیں، جو ایک فرقہ پیدا ہوا ہے منکرین حدیث کا، کہ ہمیں قرآن کافی اور سنت کی ضرورت نہیں، تو ہم زندگی گزارنے کے طریقے ہی معلوم نہیں کر سکیں گے، اپنی عبادت کے طریقے معلوم نہیں کر سکیں گے اگر ہم سنت کو چھوڑ دیں گے۔ تو سنت سے ہی ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہوں گے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم، اور دوسری میری سنت، انہیں تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ان دونوں چیزوں کو ہی چھوڑ دیا اور گمراہی کے راستوں پر لگ گئے ہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑا پہلے ہی دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت میں مبتلا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں کا شور۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں، اور نہ منانے والوں پر کفر کے فتوے تک لگ جاتے ہیں، ان کو کافر کہا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو صحیح اعداد و شمار کے ذریعے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش بتائی گئی ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، اور 20 اپریل 571 عیسوی بتائی گئی ہے بروز پیر، اور 12 ربیع الاول تو صحیح اعداد و شمار کے مطابق وفات کا دن ہے۔ تو کیا یہ سب خوشیاں ہم آپ کے انتقال کی منا رہے ہیں، یہ وفات کی منا رہے ہیں؟ اور کیا یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کرنے کے لیے؟ اور کیا صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، ان لوگوں میں سے کسی نے کیا ان سب کاموں کو جو آج اتنی دھوم دھام سے کیے جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ وہ انتہائی غم، دکھ اور اندھیرے کا دن تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہوا۔
تو ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں جو ہم اس دن خوشیاں منا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 2 عیدیں بتائی تھیں، تیسری تو بتائی ہی نہیں تھی، تو یہ پھر کہاں سے آئی؟ نماز ہم دیکھتے ہیں کہ 5 وقت کی فرض ہے، کوئی بھی چھٹے وقت کی فرض نہیں کر سکتا۔ روزے ہم دیکھتے ہیں کہ 29 یا 30 ہی ہوتے ہیں، کوئی 31 نہیں کر سکتا کہ چلو ثواب بھی تو ملے گا 31 کر لیتے ہیں۔ شریعت سازی نہیں کر سکتا کوئی بھی، اس کی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی ہے۔ دین میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں، دین تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل فرما دیا تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ تو دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مکمل ہو گیا تھا، اب اس میں کسی اضافے کی اور کسی کمی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یہ سب بدعات اور خرافات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 600 سال گزرنے کے بعد، یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین، تبع تابعین اور اماموں کے دور کے گزرنے کے بعد میں 625 ہجری میں فاطمی خلیفہ نے شروع کیا، اور اس دن اس نے 12 ربیع الاول کو سرکاری چھٹی کا اعلان کیا۔ صرف چھٹی سے بات شروع ہوئی اور شیطان بتدریج غلط کاموں کی طرف لے کر چلا۔ پھر اسی سلسلے میں نعتوں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اس میں شرکیہ الفاظ کا اضافہ کیا گیا، پھر چراغاں ہوا، جلسے، جلوس، جھنڈے، کھانے، ناچ گانوں کا اس میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پھر لائٹیں لگانا عین ثواب سمجھا جانے لگا، پھر مکہ اور مدینہ کے ماڈل بنائے گئے، پھر ڈی جے، بھنگڑے اور کئی منزلہ کیک کاٹے گئے، پھر سب سے آخر میں شراب بھی آ گئی، کیونکہ شیطانی کھیلوں کا اختتام اسی پر ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ سب محبت کے کام ہیں؟ یہ سب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے؟ آپ نے بتایا ہے۔ کیا ہم صرف روشنیاں کر کے روشنی کے مینار بن جائیں گے؟ یہ روشنیاں کرنے والے، ان کو اگر پوچھا جائے کہ مسجد نبوی میں جو پہلا چراغ جلا وہ 9 ہجری میں جلا، وہاں کے نمازی اتنے پکے تھے اندھیرے میں پڑھنے والے نمازوں کو کہ وہ اسلام کو انہوں نے اس وقت پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور اب ہم روشنیاں کر کر کے یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ بس روشنیاں کر کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے حق ادا کر دیا۔ سوچنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا زیادہ اہم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پہنچانا زیادہ اہم ہے۔ اصل میں بات کیا ہے کہ یہ سب کام ہم ایک دن کر لیں، بہت آسان سا ہے نا، ایک دن میں ہم نے یہ سارے کام کر لیے، اور سال کے 365 دن قرآن پر اور سنت پر عمل کرنا، صحیح دین سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ پھر ایک دن منا کر پھر 365 دن فارغ، پھر جو دل چاہے کرتے رہیں۔ تو اور لوگ اس کے بارے میں یہ بھی حجت بازی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ درود و سلامی تو پڑھ رہے ہیں، لائٹیں ہی تو جلا رہے ہیں، اس میں کیا پریشانی ہے؟ تو پھر سلام ایک ہی دن کیوں پڑھیں؟ ہفتہ منائیں، روزانہ پڑھیں۔ جمعہ کو درود و سلام فرشتے جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، اور اس دن درود و سلام کی کثرت کریں، جمعہ منائیں، لائیو براڈ کاسٹ ہے، ادھر پڑھتے ہیں، ادھر وہاں پر ڈائریکٹ پہنچایا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ تو پھر اور سنت کیا ہے؟ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہفتہ منائیں، پیر اور جمعرات کو روزے رکھیں۔ پھر برسی کیوں منانے پر لوگ اصرار کرتے ہیں؟ تو اصل اتباع یہ ہے کہ جو کہا گیا ہے، جتنا کہا گیا ہے، جیسا کہا گیا ہے وہی کرنا ہے، ویسا ہی کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے، اور جو نہیں بتایا، نہیں کرنے کی کہا، اسے کبھی بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر پھر میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ یہ مولانا اسماعیل شہید کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو انہوں نے حکمت کے ساتھ دعوت دین پہنچائی۔ اس زمانے میں بادشاہ کی ایک بہن تھیں اور ان کو سب بھی اماں کہتے تھے،
اور بادشاہ تک کو انہوں نے گودوں میں کھلایا تھا، اور سب ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، مگر ان کی ایک بہت بری عادت تھی کہ وہ بہت برا بھلا اور کوسے گالیاں وغیرہ دیتی تھیں۔ اس وقت مولانا اسماعیل شہید جو تھے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ کام دعوت کا پسند نہیں آتا، اصلاح کا کام جو ہے وہ پسند نہیں آتا، تو وہ چاہتے ہیں کہ پھر اس کام کو وہیں ختم کر دیا جائے اور اس شخص کو ہی اٹھا دیا جائے یا ختم کر دیں یا اسے کہیں اور بھیج دیا جائے، کیونکہ بگڑے ہوئے لوگوں کو اصلاح پسند نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی کام کے لیے انہوں نے ایک جلسہ منعقد کیا اور مولانا کو اور ان بادشاہ کی بہن کو بلایا، اور پہلے سے ہی ان کو بتا دیا کہ اسماعیل شہید جو ہیں وہ تمام جو اس وقت بدعت اور خرافات رائج تھیں ان سب کو غلط اور ناجائز کہتے ہیں، جیسے کہ اس وقت ہوتا تھا یا ابھی بھی لوگ کرتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی کی 11ویں، بی بی کی سحنک، حضرت فاطمہ کے حوالے سے جو خرافات کرتے تھے، میرا کا بکرا، کسی کے توشے، کسی کے روٹ، اور جو بھی چیزیں ساری خرافات ہوتی ہیں وہ سب ان سب کو منع کرتے ہیں مولانا۔ اب بھی اماں وقت پر آ کر پردے میں بیٹھ گئیں اور مولانا کو کسی وجہ سے دیر ہو گئی، تو ان لوگوں نے اور زیادہ ان کو بھڑکایا کہ دیکھو کتنا مغرور شخص ہے، بد دماغ، کہ ابھی تک نہیں آیا، اتنی دیر کر دی۔ جب مولانا وہاں پر پہنچے تو وہ کافی زیادہ غصے میں آ چکی تھیں۔ مولانا کے پہنچنے پر غصے سے کہنے لگیں، کیا عبدالعزیز کا بھتیجا اسماعیل آ گیا ہے؟ دائی جو ہوتا ہے، دعوت دینے والا، وہ بفراست ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ تو مولانا جو ہے وہ جلسے کا رنگ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ کچھ نہ کچھ آج ضرور شرارت کی گئی ہے، تو حکمت کے ساتھ انہوں نے ان کا اماں کا سوال نظر انداز کر کے کہا، اماں السلام علیکم۔ ان کے اس انداز گفتگو سے ان کا غصہ جو ہے کم ہوا، انہوں نے بڑوں کی طرح سے جواب دیا، اور پھر دو چار در در کی باتیں کرنے کے بعد کہنے لگیں، اسماعیل، ہم نے سنا ہے کہ تم بی بی کی سحنک کو منع کرتے ہو۔ مولانا نے کہا، اماں میں منع نہیں کرتا، بھلا میری کیا مجال کہ میں بی بی کی سحنک کو منع کروں؟ تو کہنے لگی، مگر لوگ کہتے ہیں کہ تم اس کو منع کرتے ہو۔ مولانا نے کہا کہ جو کوئی کہتا ہے غلط کہتا ہے، بات اصل میں یہ ہے کہ بی بی کے ابا جان نے خود منع کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں تو لوگوں کو بس بی بی کے ابا کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سناتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی بات کرنے کے بجائے اس بات کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا، یہ حکمت تھی۔ تو اس پر وہ بڑی حیرت سے کہنے لگیں کہ کیا بی بی کی ابا جان نے منع کیا ہے؟ مولانا نے کہا کہ جی ہاں، اور ان کو حدیث میں تفسیر کے سنائی کہ جس نے کوئی بھی چیز دین میں ایسی ایجاد کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ تو مولانا نے فضا کو ہموار کر کے بات کی تو وہ فوراً مان گئیں اور کہنے لگی، اب اگر کوئی عورت ایسا کرے گی تو اس کی ناک اور چوٹی کاٹ لوں گی۔ ہم بی بی پر ایمان نہیں لائے ہیں، ہم تو بی بی کے ابا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں۔ جب وہی منع کرتے ہیں تو پھر ہم سب یہ سارے کام کیوں کریں؟ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح مولانا نے غلط رسم و رواج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات کو دلیل کے ساتھ ختم کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بڑی بااثر خاتون کے تائب ہونے سے ہزاروں لوگ ان بدعات اور خرافات سے بچ گئے، سب نے ان کاموں کو چھوڑ دیا۔ پھر خواتین پر تو ہم یہ دیکھیں کہ بے انتہا احسانات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ہمیں زندہ رہنے کا حق دلوایا، ورنہ لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، ہم سب جانتے ہیں، بھیڑ بکریوں یعنی جانوروں کی طرح سے بیچی اور خریدی جاتی تھیں۔ زندہ رہنے کے حق کے ساتھ ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان سب رشتوں کو عزت اور احترام دلوایا۔ حق وراثت اور حق ملکیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلوایا۔ اس سے پہلے تو عورت مال رکھنے کی اجازت ہی نہیں تھی، نہ اسے وراثت ملتی تھی۔ ان تمام احسانات کو بھلا کر آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمان خواتین ہی سب سے زیادہ بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں۔ بچے کی پیدائش سے لے کر شادی، مرنے، جینے تک کی تمام رسمیں، ان سب کو کون کرتا ہے؟ اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں ہم سب جانتے ہیں، اور بڑے بڑے عقل مند مردوں کو بھی بیوقوف بنا کر ان کاموں میں شریک کر لیتی ہیں۔ تو خواتین درست ہوں گی تو آگے نسلیں درست ہوں گی۔ ایک عورت کا سدھرنا سارے معاشرے کا سدھرنا ہوتا ہے۔ ماں ہی بے خبر ہو، اسے ہی خود کچھ پتہ نہ ہو، تو پھر وہ بچوں کو کیا سکھائے گی، کیا عمل کرے گی؟ کیونکہ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ یہاں سے بنیادی تربیت اور تعلیم نہیں ملی تو پھر وہ کہیں سے بھی نہیں مل سکے گی، کیونکہ کہاوت ہے کہ بچپن کی یہ بنیادی تعلیم بچپن تک چلے گی۔
انسانی تربیت ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، اور یہ ہر دور میں مشکل رہا ہے، یعنی کبھی بھی آسان نہیں رہا تربیت کرنا۔ جنت اتنی آسانی سے قدموں تلے نہیں آئے گی، اس کے لیے بہت کوشش، محنت اور قربانیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ماں کی جو قدموں میں جنت ہے وہ ایسے ہی نہیں مل جائے گی۔ اس بے خبر ماں کو کیسے جنت مل سکتی ہے کہ جو اپنے بچوں کی کوئی بھی تربیت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت اور سنت کا صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے، اور ان تمام باتوں کو جو ہم نے پڑھا اور سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو سب سے پہلے مجھے اور اتباع سنت کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ بدعات، خرافات اور ہر خلاف سنت عمل سے ہمارے بچوں کی اور ہماری آئندہ نسلوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی غلطی اور کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے اور اس کو صحیح کر کے قبول فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔